بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اصول حدیث کا آج ہمارا تیسرا لیکچر ہے، تھرڈ لیکچر، اور آج انشاءاللہ سے ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں حدیث کی وہ کیٹیگری جس کا تعلق قبول اور رد سے ہے۔ لاسٹ لیکچر میں ہم نے اس کو سٹارٹ کیا تھا کہ مقبول حدیث کون سی ہے، یعنی ایکسیپٹڈ حدیث کون سی حدیث جس کو آپ ایکسیپٹ کریں گے، اور مردود حدیث کون سی ہے، یعنی ریجیکٹڈ حدیث کون سی ہوگی۔ ٹھیک ہے، تو اتھینٹسٹی کے اعتبار سے احادیث کی اقسام کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں قبول اور رد کے اعتبار سے حدیث کی اقسام۔ ٹھیک ہے، تو ہم نے کہا تھا یہ مقبول اور مردود دو قسمیں ہیں۔ ابھی ہم نے مقبول کو ڈسکس کرنا شروع کیا تھا، تو مقبول میں ہم نے کیا کہا تھا؟ صحیح ہے، یعنی صحیح لذاتی ہی بھی اس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یا صحیح بھی کہہ دیتے ہیں، حسن لذاتی ہی بھی کہہ دیتے ہیں یا حسن بھی کہہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، صحیح لغیری ہی اور حسن لغیری۔ ابھی ہم نے اس کو ڈسکس کر لیا تھا، اس کی کتنی شرائط ہیں؟ 5، ٹھیک ہے، یاد ہے نا؟ تمام راوی کیا ہوں؟ عادل ہوں، ٹھیک ہے، تمام راوی کیا ہوں؟ ضابط ہوں، سند کیا ہو؟ متصل ہو، حدیث شاذ نہ ہو، ٹھیک ہے جی، اور اس میں علت نہ ہو۔ اور ہم نے کہا تھا کہ جو حسن ہوتی ہے اس کے اندر یہ شرط، یہ صرف ضبط کا مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ یہ خفیف ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ضبط کیا ہوتا ہے؟ خفیف، ہلکا ہو جاتا ہے یا متاثر ہوتا ہے۔ ضبط سے مراد میموری، ٹھیک ہے، باقی وہ عادل ہوتا ہے۔ اسی طرح سے سند متصل ہوتی ہے، چین آف نیریٹرز، ٹھیک ہے، اس کے اندر کوئی ڈسکنٹینیوٹی نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ حدیث شاذ نہیں ہے۔ شاذ کو ہم نے کیا کہا تھا کہ ثقہ راوی اوثق کی مخالفت کرے یا ثقات کی مخالفت کرے۔ ایک طرف ہے ثقہ راوی، دوسری طرف کیا ہے؟ اوثق راوی۔ اوثق کا مطلب جو زیادہ ثقہ ہے۔ ایک طرف ہے ثقہ راوی، دوسری طرف ہے ثقات، یعنی ایک سے زیادہ ثقہ راوی ہیں، دونوں کا آپس میں اختلاف ہو گیا۔ ایک ہی روایت کو دونوں بیان کر رہے ہیں، لیکن دونوں کی روایت آپس میں کیا ہے؟ مختلف ہے، ٹکرا رہی ہے۔ تو پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ کس کو ترجیح دیتے ہیں؟ اوثق کی روایت کو یا ثقات کی روایت کو، ٹھیک ہے۔ یہ جو شیوذ ہے، ٹھیک ہے، شیوذ میں نہیں اکیلا پن، ٹھیک ہے، یہ جو اکیلا پن ہے یہ سند میں بھی ہوتا ہے اور متن میں بھی ہوتا ہے۔ ایک روایت بہت معروف ہے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے، مختلف احادیث کی کتابوں میں آئی ہے، صحیح بخاری میں بھی، صحیح مسلم میں بھی، مسند احمد میں بھی، اور بھی کئی کتابوں میں آئی ہے۔ تو صحیح بخاری کی جو روایت ہے وہ ہے اکرمہ سے۔ کس سے ہے؟ اکرمہ جو راوی ہیں وہ ابن عباس سے بیان کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ روایت۔ اور اس روایت میں یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے تعمیر کے موقع پہ عمار بن یاسر کو یہ بات کہی تھی کہ اے عمار، آپ کے اوپر افسوس کہ آپ کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا، ٹھیک ہے، آپ کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا، تقتلک الفئۃ الباغیہ۔ یہ جو الفاظ ہیں یہ اکثر راویوں نے نقل کی ہیں، ٹھیک ہے،
لیکن اس کے بعد ایک الفاظ ہیں، اور وہ الفاظ کیا ہیں؟ یدعوہم الی الجنہ ویدعونہ الی النار. یہ الفاظ صرف بخاری کی روایت میں ہیں. یہ الفاظ کہاں پہ ہیں؟ صرف بخاری کی روایت میں. یہ روایت کہ عمار بن یاسر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا، یہ مختلف احادیث کی کتابوں میں آئی ہے. مختلف راویوں نے اس روایت کو بیان کیا ہے، لیکن کتنی بات بیان کی ہے؟ اتنی. ٹھیک ہے، کہ آپ کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا. یہ جو آگے ٹکڑا ہے کہ آپ یعنی عمار بن یاسر کو اللہ کے رسول نے کہا کہ آپ ان کو دعوت دیں گے جنت کی طرف، آپ ان کو پکارے ہوں گے جنت کی طرف، اور وہ آپ کو پکارے ہوں گے جہنم کی طرف. یہ ٹکڑا یہ صرف بخاری کی روایت میں ہے. ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ اکرمہ جو ہے یہ ثقہ راوی ہے. ٹھیک ہے، دوسری طرف ایک اوثق راوی ہے، اور وہ کون ہے؟ ابو نضرہ. اکرمہ جب بیان کرتا ہے اس حدیث کو تو یہ اضافہ کرتا ہے، جب ابو نضرہ بیان کرتا ہے اس حدیث کو تو وہ یہاں پہ آ کے رک جاتا ہے. اسی طرح سے صرف یہاں پہ نہیں ہے کہ ثقہ راوی نے اوثق کی مخالفت کی، اکرمہ کے علاوہ اور جتنے راوی ہیں ٹھیک ہے، ان سب نے یہ ٹکڑا بیان نہیں کیا. تو ثقہ نے کیا کی؟ کس کی مخالفت کی؟ اوثق کی تو کی، ساتھ میں کیا کی؟ ثقات کی بھی مخالفت کی. تو ثقہ راوی جو ہے وہ اوثق کی مخالفت بھی کر رہا ہے اور ثقات کی مخالفت بھی کر رہا ہے. تو حدیث کے اس ٹکڑے کو کیا کہیں گے؟ یہ ٹکڑا یہ شاذ ہے، پوری حدیث نہیں، یہ ٹکڑا یہ والا یدعوہم الی الجنۃ ویدعونہ الی النار، اس کو آپ کیا کہیں گے کہ یہ شاذ ہے. ٹھیک ہے، شاذ کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ کوالیفائی نہیں کر رہا، اپنا صحیح ہونا یہ کوالیفائی نہیں کر رہا. کیوں نہیں کر رہا؟ کیونکہ جو دوسرے لوگ ہیں جب اس حدیث کو بیان کرتے ہیں تو وہ یہ والا ٹکڑا نہیں بیان کرتے، تو گویا اس کو غلطی لگ گئی ہے، اس نے یہ ٹکڑا خلط ملط کر دیا، کہیں اور سے لے کے اس کو یہاں پہ جوڑ دیا. اس کو کہتے ہیں کہ ثقہ راوی اوثق کی مخالفت کرے. مراد یہ ہے کہ ثقہ راوی نے ایک فریز بیان کیا ہے اور اوثق راوی اس فریز کو بیان نہیں کر رہا، یا ثقات اس فریز کو بیان نہیں کر رہے، وہ بھی وہی ٹیکسٹ نقل کر رہے ہیں، وہی حدیث ہے، لیکن اس حدیث میں وہ چیز بیان نہیں کرتے جو وہ اکیلا بیان کر رہا ہے. تو اس کی وہ اضافی بات کیا ہو جاتی ہے؟ شاذ ہو جاتی ہے، مطلب اس میں وہ اکیلا ہو گیا. ٹھیک ہے، اپنی جماعت سے علیحدہ ہو گیا، لوگوں سے علیحدہ ہو گیا، دوسرے راویوں سے علیحدہ ہو گیا. تو اب اس کی یہ والی بات ہم اس کو کہیں گے کہ یہ جو ہم نے کہا نا کہ اب یہ صحیح نہیں ہے. کیا صحیح نہیں ہے؟ پوری حدیث نہیں، حدیث کا وہ ٹکڑا، اس کو شاذ ہونے کی وجہ سے ہم اس کو کیا کہیں گے؟ چھوڑ دیں گے، اس کو ترک کر دیں گے. بخاری شریف کے اوپر ہم انشاءاللہ سے مستقل گفتگو کریں گے. ٹھیک ہے، صحیح بخاری کی تمام روایات صحیح ہیں. ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ظاہری بات ہے اکرمہ عبداللہ بن عباس سے نقل کر رہا ہے اور عبداللہ بن عباس اللہ کے رسول سے نقل کر رہے ہیں. ہاں، اصل میں یہی ہے نا، حدیث تو اسی طرح سے آ رہی ہے نا کہ ویح عمار، جیسے عمار جو ہیں وہ سامنے کھڑے ہیں اور اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں ان کے مٹی جھاڑتے ہوئے کہ عمار کے اوپر افسوس، یہ بھی نہیں کہا کہ تیرے اوپر افسوس. ایک انداز ہوتا ہے مخاطب کرنے کا، مطلب آپ مخاطب کو بھی غائب کے صیغے میں ایڈریس کر سکتے ہیں، یہ ہر زبان میں یہ اسلوب موجود ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بات کلیئر ہو گئی. ٹھیک ہے جی، شاذ کی مثال سمجھ میں آ گئی.
دوسری مثال ہے علت کی، ٹھیک ہے، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے ایک، کہ فتح مکہ کے موقع پہ ابو سفیان جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے اسلام قبول کیا، ٹھیک ہے۔ تو اب راوی یہ کہتا ہے کہ جی جو مسلمان تھے وہ ابو سفیان کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرتے تھے، کیونکہ انہوں نے ایک لمبا عرصہ اسلام دشمنی میں گزارا۔ احد کے اندر جو ہے وہ سپہ سالار کون تھے کافروں کی طرف سے؟ ابو سفیان تھے نا، ٹھیک۔ تو اس لیے تو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جب انہوں نے اسلام قبول کر لیا فتح مکہ کے موقع پہ کہ آپ مجھے 3 چیزیں دے دیں، 3 سوال کیے کہ یہ 3 چیزیں مجھے دے دیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے، آپ کو جو چیزیں چاہیے میں آپ کو دے دیتا ہوں، آپ سوال کریں۔ تو 3 سوال کیے حضرت ابو سفیان نے۔ ایک تو یہ کہا کہ آپ میری بیٹی سے نکاح کر لیں، ٹھیک ہے، ام حبیبہ سے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا ٹھیک ہے۔ دوسرا سوال کیا حضرت ابو سفیان نے کہ ہاں آپ میرے بیٹے جو ہیں معاویہ رضی اللہ عنہ ان کو آپ کاتب وحی مقرر کر دیں۔ تو اللہ کے رسول نے کہا ٹھیک ہے۔ تیسرا سوال کیا کہ آپ مجھے حکم دیں کہ میں کافروں کے ساتھ لڑائی کروں جیسا کہ میں مسلمانوں کے ساتھ لڑائی کرتا رہا تاکہ اس کی کمپنسیشن ہو سکے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا ٹھیک ہے۔ اب اس حدیث میں جو راوی ہے ایک ابو زمیر، یہ تابعی ہے، بیسیکلی تابعی ہے۔ راویوں کی بھی ایفیلیشن ہوتی تھی، سیدھی سی بات ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ جب حدیث نقل کرتے ہیں تو کچھ نہ کچھ تبصرہ کر جاتے ہیں۔ جیسے آج کل میں جو بھی مذہبی آدمی ہے نا اس کی بھی کوئی پولیٹیکل جو ہے وہ انکلینیشن ہوتی ہے کسی نہ کسی طرف، ٹھیک۔ اس زمانے میں بھی یہی تھا۔ ابو زمیل صاحب یہ حدیث بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ اگر ابو سفیان نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ 3 سوال نہ کیے ہوتے نا تو اللہ کے رسول اس کو کبھی یہ نہ دیتے، یہ تینوں چیزیں نہ دیتے، نہ ابو سفیان کی بیٹی سے نکاح کرتے، نہ معاویہ رضی اللہ عنہ کو کاتب بناتے، اور نہ ہی انہیں جہاد اور قتال کا حکم دیتے۔ راوی نے یہ تبصرہ کر کے، یہ کمنٹ کر کے کیا کام کیا ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ نہیں، کیا کس چیز کی تمیز باندھی؟ کیا کام کیا اس نے بیسیکلی ڈی گریڈ کیا ہے ابو سفیان کو۔ کیا کیا ہے؟ ڈی گریڈ کیا ہے، یہ کہہ کے کہ چونکہ وہ سائل بنے تھے تو اللہ کے رسول نے دے دیے ان کو، ان کے سوالی بننے کی وجہ سے اللہ کے رسول نے یہ تینوں چیزیں دے دی، ورنہ وہ اس اہل نہیں تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ اللہ کے رسول نے ان کو اعزاز بخشا ہو، ٹھیک ہے۔ جیسے دیکھیں نا کہ ہمارے ہاں مطلب جو بادشاہ ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں، اپنے قریبی لوگوں کو کیا کرتے ہیں؟ اعزازات بخشتے ہیں نا، اعزازات بخشتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان سے کام بھی لینا ہوتا ہے اور ان کے ساتھ ایک تعلق بھی قائم کرنا ہوتا ہے۔ تو اس نے یہ 3 جو چیزیں تھیں اعزازات، ان کو اعزازات سے کیا بنا دیا؟ بیک بنا دیا ایک طرح سے، ٹھیک، ابو زمیل نے۔ اب یہاں پہ مسئلہ یہ پیش آیا کہ یہ جو بات کی ہے نا، خاص طور پہ ابھی ہم پہلی بات کی طرف آتے ہیں۔ پہلی بات میں الفاظ یہ ہیں کہ ابو سفیان نے کہا اندی احسن العرب و اجملہ، اللہ کے رسول میری جو بیٹی ہے نا وہ عرب کی حسین ترین، مطلب آپ کہہ لیں خاتون ہے، اور نام کیا ہے؟ ام حبیبہ بنت ابی سفیان، ازوجو، کہا میں اس کو آپ کے نکاح میں دیتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول نے کہا قال نعم، میں نے قبول کیا۔ اب گویا کہ اس حدیث میں یہ ثابت ہو رہا ہے کہ یہ نکاح کب ہوا؟ ام حبیبہ سے فتح مکہ کے موقع پہ، ٹھیک ہے۔ یہ باقاعدہ الفاظ ہیں، ام حبیبہ یہ میری بیٹی ہے، بنت ابی سفیان، ازوجو، کہا میں اس کو آپ کے نکاح میں دیتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول نے کہا نعم، ٹھیک، قبول کیا۔ اس پہ سوال یہ پیدا ہوا کہ ام حبیبہ سے نکاح تو فتح مکہ سے پہلے ہو چکا تھا، اور اس پہ تمام سیرت نگاروں کا اتفاق ہے
یعنی آپ لوگوں نے وہ واقعہ آپ میں سے ہر آدمی نے سن رکھا ہوگا کہ جب صلح حدیبیہ کے بعد ابو سفیان گئے ہیں کہ صلح کو دوبارہ جو ہے وہ قائم کیا جائے، بحال کیا جائے، تو ام حبیبہ کے گھر گئے اور انہوں نے بستر لپیٹ دیا، بیٹھنے نہیں دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہے یہ بستر، تو گویا تو وہ تو پہلے سے نکاح میں تھی، فتح مکہ سے تو وہ پہلے نکاح میں تھی، تو کیسے نکاح میں آئیں؟ اس وجہ سے ابن حزم نے یہاں تک بات کہہ دی. ابن حزم کے مزاج میں تیزی ہے، علامہ ابن حزم بہت بڑے امام ہیں لیکن ان کے مزاج میں تیزی بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں یہ جھوٹی حدیث ہے، فیبریکیٹڈ ہے، من گڑت حدیث ہے، موضوع ہے، موضوع کا لفظ استعمال کیا، لیکن یہ بات ٹھیک نہیں ہے. ابن حزم کی یہ بات ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس حدیث کی بات کر رہے ہیں نا، کس بنیاد پہ کہہ رہے ہیں؟ وہی بنیاد جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ تمام سیرت نگاروں کا اتفاق ہے کہ وہ تو پہلے جو ہے وہ تو ابن حزم نے تو جلدی کی، انہوں نے کہا کہ جی یہ حدیث موضوع ہے، فیبریکیٹڈ ہے. لیکن کچھ ائمہ نے کہا کہ نہیں، یہ جلدی نہ کریں، فیبریکیٹڈ نہیں ہے، اس میں علت ہے. علت کیا ہے؟ راوی کو وہم ہو گیا. کبھی کبھی راوی عادل ہوتا ہے، ثقہ ہوتا ہے، لیکن اس کو وہم ہو جاتا ہے. وہم کا مطلب کیا ہے؟ مغالطہ ہو جاتا ہے. مغالطہ کیوں ہوا؟ مغالطے کی کوئی وجہ ہوتی ہے. اچھا، اسے دو باتوں میں مغالطہ نہیں ہوا. ٹھیک ہے، ایک تو یہ کہ وہ حضرت معاویہ جو ہے ان کو کہا گیا کہ کاتب بنا دیں، تو ان کو کاتب بنا دیا گیا. یہ تاریخی حقیقت ہے نا، وہ کاتب وہی رہے ہیں. ٹھیک، حضرت ابو سفیان نے اس کے بعد جہاد اور قتال کیا، یہ بھی ایک تاریخی حقیقت ہے. ٹھیک، فتح مکہ کے بعد. یہ جو تیسری بات رہ گئی، اب اس میں ابن قیم نے اچھی بحث کی ہے. زاد المعاد ابن قیم کی کتاب ہے، سیرت کے اوپر اچھی کتاب ہے، اس کو فلسفہ سیرت کی کتاب کہتے ہیں. ابن قیم کہتے ہیں کہ بہرحال یہ کہنا تو درست نہیں ہوگا کہ آپ کہیں کہ جی یہ حدیث بالکل ٹھیک ہے، جسے کہتے ہیں 16 آنے ٹھیک ہے، سیرت نگار سارے جھوٹے ہیں یا تاریخ والوں نے سارا غلط لکھا ہے. یہ نہیں، یہ انداز نہیں چلے گا، کیونکہ بڑے سے بڑا لے کے آپ شروع ہو جائیں، سیرت ابن ہشام سے لے کے رحیق المختوم تک، کوئی آپ کو نہیں ملے گا جس نے یہ واقعہ اسی طرح سے نہ بیان کیا ہو کہ فتح مکہ سے پہلے ام حبیبہ کی شادی ہو چکی تھی. بیسیکلی یہ ایمان لا کے ہجرت کر گئی تھی حبشہ، ان کا شوہر ہو گیا نصرانی. اللہ کے رسول نے نکاح کا پیغام بھیجا تھا نجاشی کے ذریعے، اور پھر نجاشی نے حق مہر ادا کیا تھا. اس طرح سے اللہ کے رسول کے نکاح میں آئی تھی. تو اب سوال پیدا ہوا کہ ابو سفیان پھر کس کو پیش کر رہے ہیں جبکہ ام حبیبہ پہلے سے نکاح میں ہے؟ اب لوگوں نے اس کے جواب دینا شروع کیے. کچھ لوگوں نے کہا کہ ابو سفیان نے یہ سوچا کہ میں ولی تھا تو میرے بغیر کیسے نکاح ہو گیا، تو انہوں نے دوبارہ نکاح میں پیش کیا. یہ بات دل کو نہیں لگتی، بیکار سی بات ہے. تو جی ایسی ہونی چاہیے جو لاجیکل ہو. ٹھیک ہے، کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ اصل میں ام حبیبہ نہیں تھی، ان کی ایک بہن تھی، ان کا نام تھا رملہ. تو بیسیکلی رملہ کے بارے میں ابو سفیان نے کہا کہ جی میں اپنی دوسری بیٹی بھی آپ کے نکاح میں دیتا ہوں. اس پہ سوال پیدا ہوا کہ حدیث میں الفاظ ام حبیبہ کے آئے ہیں، کیا آئے ہیں؟ ام حبیبہ کے آئے ہیں. اس کا جواب بعض لوگوں نے دیا کہ رملہ ان کا نام تھا، کنیت ان کی بھی ام حبیبہ تھی. اچھا، اس توجیہ میں تھوڑی سی جان اس لیے ہے کہ ایک اور روایت ہے سیرت کی کتابوں میں، معروف روایت ہے. ام حبیبہ نے ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ میری بہن سے شادی کرنا پسند کریں گے؟ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ کوئی بھی عورت شوکن پسند نہیں کرتی، تجھے پسند ہے کہ میں تیری بہن کو لے آؤں؟ کہنے لگی مجھے تو پسند ہے. تو اللہ کے رسول نے کہا نہیں، یہ جائز نہیں ہے، ہمارے دین میں یہ جائز نہیں.
ام حبیبہ کی یہ خواہش تھی، شاید یہ خواہش ابو سفیان کو پہنچی ہو، وہ بھی نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، ان کے علم میں نہیں تھا کہ اسلام میں دو بہنوں کو رکھنا جائز نہیں ہے. اسلام نے بہت ساری چیزوں کو حرام قرار دے دیا تھا نا. دور جاہلیت میں بہت سارے نکاح کی قسمیں آ رہی تھیں جن کو اسلام نے آ کے کیا کیا. اب بات یہ ہے کہ یہ تو جی کچھ سمجھ میں آتی ہے کہ ابو سفیان نے گویا کہ کہا کہ جی ایک بیٹی میری آپ کی طرف ہے سو ہے، میں دوسری بھی آپ کے نکاح میں دیتا ہوں، آپ اس کو بھی قبول کر لیں. لیکن اس پہ نعم کہنا نہیں بنتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. یہاں پہ راوی کو وہم ہوا ہے. یہاں پہ کیا ہوا ہے؟ دو جگہ پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نعم کہا، اسے یہ وہم ہوا کہ تیسری جگہ بھی آپ نے نام کہہ دیا. ٹھیک ہے. اور وہ آگے ابو زمیل کی کوٹیشن پڑھ رہے ہیں، وہ کیا کہہ رہا ہے کہ اللہ کے رسول سے جب بھی سوال کیا جاتا ہے تو اللہ کے رسول کیا کرتے ہیں؟ عطا کر دیتے ہیں. یعنی راوی کا ذہن پہلے سے بنا ہوا ہے کہ اللہ کے رسول کا مزاج یہ ہے کہ جب بھی آپ سے سوال کیا جاتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں. تو اس نے سنا کہ نہیں سنا، اس نے سوال سن لیا تھا تو اب اسے لگا کہ دو میں تو نام کی آواز آ گئی، تیسرے میں بھی کر ہی دیا ہوگا، تو اس نے نام نقل کر دیا. یہ توجیہ کی جائے تو یہ روایت باقی صحیح ہے، لیکن یہاں پہ راوی کو کیا ہو گیا؟ وہم ہو گیا. یہ اس میں علت ہے، اس کو کہتے ہیں علت. علت سے پوری حدیث ضعیف نہیں ہو جاتی. ایک فریز ہوتا ہے، حدیث کا ایک ٹکڑا ہوتا ہے، ایک جز ہوتا ہے جو اپنا صحیح ہونا کوالیفائی نہیں کر رہا ہوتا. ٹھیک ہے، باقی حدیث تو ٹھیک ہے نا، باقی حدیث تو ٹھیک. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جی صحیح بخاری صحیح مسلم کی احادیث صحیح ہیں، یعنی مجموعی طور پہ وہ صحیح ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کا شوشہ بھی اسی طرح سے ثابت ہے جیسے قرآن کا شوشہ. اس طرح سے تو نہیں نا، اس طرح سے تو ہمارا بلیو نہیں ہے کہ قرآن کی طرح ثابت ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم. ٹھیک ہے. شوشہ کہتے ہیں کہ جیسے مطلب شوشہ کسے کہتے ہیں؟ جیسے دیکھیں نا، شوشہ کہتے ہیں کہ ایک یہ اس کو، یہ جو لکھا ہوا ہے نا اس کو شوشہ کہتے ہیں. تو قرآن مجید میں تو ایسا ہے نا کہ تھوڑی سی چیز بھی لکھی ہوئی ہے تو ہم یہ مانتے ہیں کہ یہ اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے. تو حدیث کا معاملہ یہ نہیں ہے نا. صحیح بخاری میں ہم نے بات کی تھی کہ صحابہ کے بھی اقوال ہیں. ٹھیک ہے، صحیح بخاری میں جو ہے وہ ائمہ کی بھی اقوال ہیں. امام بخاری امام نخعی کے اقوال نقل کرتے ہیں، پھر امام صاحب کا اپنے اجتہادات موجود ہیں. یہ جملہ علماء کے یہاں معروف ہے نا کہ فقہ البخاری، امام بخاری کی فقہ کہاں پہ ہے؟ ان کے ابواب میں ہے. تو وہ جو باب باندھے ہیں وہ کیا ہے؟ امام بخاری کی فقہ ہے. تو حدیث کی کتاب میں امام بخاری اپنی فقہ بھی بیان کر رہے ہیں، اپنے اجتہادات بھی بیان کر رہے ہیں. تو اس طرح سے مطلب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ صحیح بخاری یا صحیح مسلم میں اس کو ابن تیمیہ نے اس طرح سے کہا ہے کہ کلمات یسیرہ کے بارے میں، کلمات یسیرہ یعنی چھوٹے چھوٹے کچھ فریزز ہیں جن کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ صحیح ہونا کوالیفائی نہیں کر رہے. مطلب احادیث کے بارے میں نہیں کہہ سکتے پوری احادیث، لیکن کچھ فریزز ہیں کلمات یسیرہ ہیں، چھوٹے چھوٹے فریزز ہیں جن کے بارے میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی نہیں ان کے بارے میں کچھ ڈاؤٹس ہیں یا ان پہ کوئی ڈیبیٹ یا ڈسکشن ہو سکتی ہے. تو اس اعتبار سے بات کرنے میں کوئی حرج نہیں، اور یہ ہر دور میں اس حوالے سے بات ہوتی رہی ہے. پوری حدیث کو کسی نے اس طرح سے نہیں کیا، ضعیف نہیں کہا، موضوع نہیں کہا، اگرچہ ابن حزم نے کہہ دیا یا کچھ لوگوں نے کہہ دیا، لیکن اوورآل امت میں یہ رویہ یہ ایٹیچیوڈ نہیں رہا. لیکن کلمات یسیرہ کے بارے میں لوگوں نے ضرور بات کی ہے، ہر دور میں بات کی کہ یہاں راوی کو وہم ہو گیا، یہاں راوی نے ادراج کر دیا. اچھا ایک اور چیز ہے ادراج، وہ ہم آگے جا کے پڑھیں گے. عجیب بات یہ ہے کہ یہ جو فریز ہے تقتلہ الفئۃ الباغیہ، ٹھیک ہے، بعض روایات میں آتا ہے تقتلک الفئۃ الباغیہ، بعض روایات میں آتا ہے تقتلہ الفئۃ الباغیہ. ٹھیک ہے، تو یہ جو فریز ہے تقتلہ الفئۃ الباغیہ، یہ فریز جو ہے صحیح بخاری کے اندر اضافہ ہے. اس کے اوپر باقاعدہ ڈیبیٹس موجود ہیں. اضافہ کیسے ہوا؟
ابن حجر یہ کہتے ہیں کہ پہلے امام بخاری نے، ابن حجر نے فتح الباری میں لکھا ہے کہ پہلے امام بخاری نے وہ جو پیچھے ہم نے روایت نقل کی ہے نا، ابن حجر یہ کہتے ہیں کہ امام بخاری نے پہلے یہ لفظ لکھے تھے صحیح بخاری میں، بعد میں ان کو حذف کر دیا۔ کیوں حذف کیا؟ اسی لیے کہ یہ روایت ہے ابو سعید خدری سے، صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ میں نے یہ الفاظ خود نہیں سنے، میں نے یہ الفاظ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خود نہیں سنے، لیکن ایک ایسے آدمی سے سنے جو مجھ سے بہتر ہے۔ تو امام بخاری نے پہلے ان چیزوں کو، اس فریز کو درج کیا تھا اپنی صحیح بخاری میں، جب امام بخاری کو دوسری سند سے یہ چیز پہنچی کہ ابو سعید خدری تو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے یہ فریز نہیں سنا اللہ کے رسول سے، براہ راست نہیں سنا، ایک اور بندے سے سنا ہے جو مجھ سے زیادہ سکا ہے، تو امام بخاری نے اس کو حذف کر دیا۔ اس لیے بخاری کے بعض نسخوں میں یہ فریز موجود نہیں ہے، اور 13 ہجری تک اس فریز کے بغیر بخاری پبلش ہوتی رہی۔ کسی نسخے میں موجود تھا یہ فریز، موجود رہ گیا تھا، اس سے پرنٹنگ پریس میں گیا، تو جب پرنٹنگ پریس میں گیا تو اب یہ عام ہو گیا۔ اور یہ بات کہ یہ فریز بخاری میں نہیں ہے، یہ صرف ابن حجر نے نہیں کی، یہ امام حمیدی سے، حمیدی پہلے ہیں جنہوں نے جو ہے وہ، مطلب حمیدی کا زمانہ کافی قریب ہے بخاری کے، 488 ہجری ان کی وفات ہے، تو امام بخاری کی 256 ہے نا۔ حمیدی نے کتاب مرتب کی تھی الجمع بین الصحیحین، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کو جمع کیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کو جمع کیا تو مطلب جو روایات صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں، اس وقت تو پرنٹنگ پریس نہیں تھا نا، قلمی نسخے تھے، مینوسکرپٹ سے، ہاتھ سے لکھی ہوئی نسخے ہوتے تھے، کتابت ہوتی تھی، تو وہ کہتے ہیں بخاری میں یہ الفاظ نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے امام مزی نے، امام مزی بہت بڑے امام ہیں اسماء و رجال کے، انہوں نے بھی کہا کہ بخاری کے اندر یہ الفاظ نہیں ہیں، اور کافی سارے ائمہ کا مطلب ذکر ملتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اس کو کہتے ہیں ادراج، اضافہ ہو گیا۔ ابن حجر نے تو یہ توجیہ کی ہے کہ امام بخاری نے خود لکھے تھے لیکن بعد میں مٹا دیے تھے، لیکن وہ جو لکھا ہوا نسخہ تھا نا وہ نکل گیا، وہ نکل جانے کی وجہ سے یہ الفاظ پھر عام ہو گئے۔ لیکن یہ ہے کہ جن نسخوں میں جو قلمی نسخے ہاتھ سے لکھی ہوئی بخاری کے پرانے، ایسے بھی موجود ہیں جن میں یہ الفاظ نہیں۔ اچھا، بعض ائمہ نے یہ توجیہ کی امام بخاری نے اس کو لکھا تھا حواشی کے طور پہ، کسی نے اس کو متن کا حصہ بنا دیا، حاشیہ تھا یہ، یعنی حواشی میں بعض اوقات بندہ اس لیے لکھ لیتا ہے کہ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ یہ الفاظ مجھے اندر لے کے آنے ہیں کہ نہیں لے کے آنے، ٹھیک ہے، متن میں لانے ہیں کہ نہیں لانے۔ بہرحال سمجھ آ گئی، علت کی سمجھ آ گئی۔ علت سے مراد بہت باریک چیزیں، بہت باریک چیزیں، عام آدمی جو ہے وہ اس کے لیے اس تک پہنچنا مشکل ہوتا ہے، اس کے لیے بہت تحقیق چاہیے، بہت ریسرچ چاہیے، ٹھیک ہے۔ صرف حدیث کی کتابوں کا ترجمہ پڑھ لینے سے وہ گہرائی حاصل نہیں ہوتی۔ ہم نے یہی کہا تھا نا کہ اب علماء کیا کرتے ہیں عام طور پہ، جو حدیث کی تحقیق کرنے والے، وہ صرف یہ کام کر کے اسنادہ صحیح یا اسنادہ حسن کہہ کے فارغ ہو جاتے ہیں، اس کی طرف نہیں آتے، اس کی طرف نہیں آتے۔ یہ بہت گہرا کام ہے، بہت ٹائم ٹیکنگ ہے، بہت وقت چاہیے، بہت مطالعہ چاہیے، ٹھیک ہے۔ کمپیریٹیو اسٹڈی کرنی پڑے گی نا ایک حدیث کی، موسوعات بنانے پر، موسوعہ کسے کہتے ہیں؟ انسائکلوپیڈیاز، حدیث کے انسائکلوپیڈیاز بنانے پڑیں گے۔ حدیث باقی صحیح ہوتی ہے،
اب دیکھیں نا، بات یہ ہے کہ آپ میری بات نقل کریں گے تو کیا ساری بات غلط کریں گے؟ تو کوئی ایک بات میں آپ کو غلطی لگ سکتی ہے نا. ٹھیک ہے، میرے لیکچر جو آپ نے مجھ سے سنا ہے، باہر جا کے کوئی آپ سے پوچھے کہ جی بیان کریں آج حافظ زبیر صاحب نے کیا بیان کیا، تو آپ کیا سارا غلط بیان کریں گے؟ لیکن غلطی لگ جائے گی، غلطی لگ سکتی ہے. ٹھیک ہے، تو غلطی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ اس کے سارے کے اوپر پانی پھیر دیں. یہ تو دنیا میں کہیں پہ بھی نہیں ہے. جی سارا ایز اٹ از بھی اس طرح سے یاد نہیں ہوتا، اس لیے کہا جاتا ہے کہ روایت جو ہوتی ہے نا، روایت، یہ روایت بالمعنی ہوتی ہے. یہ لفظ اہم ہے. روایت کیا ہوتی ہے؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ مفہوم. دیکھیں نا، حدیث میں کتنی چیزیں، ہم نے کیا کہا تھا؟ قول، فعل، تقریر. قول میں تو اللہ کے رسول کی بات آ گئی. ٹھیک ہے. فعل اللہ کے رسول کا فعل ہے، لیکن بات کس کی ہے؟ صحابی کی بات ہے. صحابی نقل کر رہا ہے نا، اللہ کے رسول کی تو بات ہے ہی نہیں، صحابی کی بات ہے. تقریر میں بھی بات کس کی ہے؟ صحابی کی. اچھا، قول میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں اہتمام ہوا ہے. کیا ہوا ہے؟ اہتمام ہوا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ محفوظ رکھے جائیں، اس کا اہتمام کیا گیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض روایات میں ہمیں نظر آتا ہے، ٹھیک ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو دعا سکھائی، ٹھیک ہے، تو اس نے نبی کی جگہ رسول پڑھ دیا یا رسول کی جگہ نبی پڑھ دیا، تو اللہ کے رسول نے اس کی کیا کی؟ تصحیح کی. وہ ایک روایت آتی ہے نا جس میں ہے کہ جو رات کو سونے کی دعا سکھائی گئی، ٹھیک ہے، وَنَبِيَّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، تو اس میں ایک صحابی نے پڑھ دیا وَرَسُولِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، تو اللہ کے رسول نے تصحیح کی، کہا کہ نہیں ایسے نہیں پڑھو، وَنَبِيَّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، اس طرح سے پڑھو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہتمام کروایا کہ الفاظ محفوظ رکھو، صحابہ نے اہتمام کیا کہ الفاظ محفوظ رکھیں، لیکن اس کے باوجود لفظ اللہ کے رسول کا ہے، یہ کلیم نہیں ہے، یہ کلیم کیا بھی نہیں جا سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک ہی قول رسول کو جب کئی ایک صحابی بیان کرتے ہیں تو ان کے الفاظ آپس میں کیا ہوتے ہیں؟ مثال کے طور پہ جو دعائیں ہیں، دعاؤں میں الفاظ مختلف نہیں ہو جاتے؟ ایک ہی دعا میں الفاظ مختلف کیوں ہو جاتے ہیں؟ تھوڑے سے فرق کے ساتھ آ جاتے ہیں. کسی نے اس طرح سے محفوظ کیا، کسی نے اس طرح سے محفوظ کیا، تھوڑا بہت فرق پڑ جاتا ہے. تو روایت اصل میں کیا ہوتی ہے؟ بالمعنی ہوتی ہے. قرآن میں اور حدیث میں یہی فرق ہے. قرآن میں کیا نقل ہوا ہے؟ لفظ نقل ہوا ہے قرآن میں، ٹھیک ہے. قرآن میں اصل مطلوب کیا ہے؟ لفظ. اور حدیث میں معنی نقل ہوا. اس کے لیے الفاظ استعمال ہوتے ہیں تلقی و تلاوت، یعنی قرآن جب وہ لیتا ہے تو اس کو کہتے ہیں تلقی، جب قرآن آگے منتقل کرتا ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ تلاوت. تلقی کا مطلب ہوتا ہے لفظ کو اٹھانا، ٹھیک ہے. حدیث میں کیا ہے؟ تحمل اور ادا. تحمل و ادا، تحمل میں معنی اٹھاتا ہے اور ادا میں پھر اس کو آگے ادائیگی کر دیتا ہے. یعنی قرآن منتقل ہوتا ہے تلقی اور تلاوت سے، تلاوت بھی لفظوں کی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور حدیث منتقل ہوتی ہے تحمل و ادا سے. تھوڑا بہت فرق ہو جاتا ہے، تھوڑا بہت فرق پڑ جاتا ہے اس میں، ہاں وہ فرق پڑ جاتا ہے، معنی میں فرق پڑ جاتا ہے. وہی میں نے کہا نا کہ تھوڑا بہت فرق پڑ جاتا ہے. صحیح لغیری کیا ہے؟ اگر اس کی اسناد زیادہ ہو جائیں، اس کو کہتے ہیں کثرت طرق. کثرت طرق، طریق کی جمع طرق، طریق سند، ٹھیک ہے. اگر حسن لذاتی ہی کی ایک سے زیادہ اسناد ہوں تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ صحیح لغیری.
حسن لذاتی تو سمجھ میں آ گئی نا، ٹھیک ہے. حسن لذاتی کی انہوں نے مثال دی ہے جی یہاں پہ کہ جو حدیثیں جو ہیں وہ عمرو بن شعیب کی ہیں، یہ حسن لذاتی ہیں، ان ابیہ ان جدیہ. عمرو بن شعیب وہ اپنے باپ سے اور وہ اپنے دادا سے نقل کرتے ہیں، ٹھیک ہے. تو جب حسن لذاتی ایک حدیث ہے اس کے طرق زیادہ ہو جائیں، اس ایک روایت کو زیادہ لوگ نقل کریں تو اس کو کیا کہیں گے؟ صحیح لغیری. تو صحیح لغیری کا درجہ زیادہ ہوا کہ کم ہوا؟ حسن لذاتی سے زیادہ ہوا، ٹھیک ہے، اس کا درجہ زیادہ ہے. لیکن ہم نے اس کو بعد میں کیوں بیان کیا؟ اس لیے کہ یہ جب تک بیان نہ ہوتی تو یہ سمجھ نہ آتی، ٹھیک ہے. یہی حسن لذاتی ہی جب زیادہ ہو جاتی ہیں کسی ایک مسئلے میں تو وہی حدیث کیا بن جاتی ہے؟ صحیح لغیری. جی صحیح لغیری کی مثال انہوں نے دی ہوئی ہے کہ لولا ان اشق علی امتی لامرتم بالسواک عند کل صلاۃ. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ اگر میری امت پہ مشقت کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں انہیں حکم دیتا ہر نماز کے بعد کیا کریں؟ مسواک کیا کریں، ٹھیک ہے. تو اب یہ روایت جو ہے محمد بن عمرو سے مروی ہے، ٹھیک ہے، محمد بن عمرو بن علقمہ. تو ابن صلاح یہ کہتے ہیں کہ یہ جو محمد بن عمرو بن علقمہ ہے اس کا حافظہ کمزور ہے، ٹھیک ہے، اس کے حافظے کا مسئلہ ہے. کس نے کہا؟ ابن صلاح نے. اس کے حافظے کا مسئلہ ہے تو یہ حدیث کیا ہو جائے گی؟ حسن ہو جائے گی نا، حسن لذاتی ہو جائے گی. لیکن یہ ہے کہ یہی روایت اور بھی راویوں سے مروی ہے اسی طرح سے، اور ان راویوں کی بھی حافظے کا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے. لیکن یہ ہے کہ کمزور حافظے والے دو چار مل جائیں تو پھر کمزوری ختم ہو جاتی ہے نا، پھر کمزوری کیا ہوتی ہے؟ ختم ہو جاتی ہے. اس کا درجہ بڑھ گیا صحیح لغیری. صحیح لذاتی پھر بھی نہیں ہوئی، اس سے اس کو کم درجے پہ رکھا، لیکن حسن سے بڑھ گیا درجہ. کمزور حافظے کی وجہ سے ایک بات آ گئی تھی، ہو سکتا ہے کہیں اس کو غلطی لگ گئی ہو، لیکن دو چار اور سے اگر وہ بات آ گئی تو اب وہ کہ نہیں، غلطی لگنے کا امکان ختم ہو گیا. حسن لغیرہ، کوئی ضعیف حدیث جس کا ضعف قوی نہ ہو، وہ ضعیف حدیث جس کا ضعف قوی نہ ہو، اگر اس کے کثرت ترک ہوں. کس کے کثرت ترک ہوں؟ ضعیف. ایک ضعیف حدیث جس کا ضعف قوی نہیں ہے، ضعف زیادہ نہیں ہے، اس کے اگر زیادہ طرق ہو جائیں تو وہ کیا بن جاتی ہے؟ وہ ضعیف حدیث حسن لغیری. جی ضعیف حدیث حجت نہیں ہے، ٹھیک ہے. ایک ضعیف حدیث کیا ہے؟ حجت نہیں. لیکن ایک ضعیف حدیث جو ہے بہت ساری سندوں سے آ جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو اب وہ کیا بن جائے گی؟ حجت بن جائے گی. مثال کے طور پہ لا ضرر ولا ضرار، یہ کتاب البیوع میں، کتاب البیوع کسے کہتے ہیں؟ جو ہمارا مطلب اسلامک جو بزنس سسٹم ہے، ٹھیک ہے، اس کے حوالے سے ایک بیسک پرنسپل ہے کہ بزنس میں، تجارت میں نہ نقصان دو نہ نقصان کھاؤ، نہ کسی کا کام بگاڑو نہ کوئی تمہارا کام بگاڑے، ٹھیک ہے. تو لا ضرر ولا ضرار یہ حدیث ضعیف ہے لیکن ایک سے زیادہ طرق سے مروی ہے.
اس وجہ سے کیا ہو گئی؟ حسن لگائی دی ہوگی. لیکن ایک بات ہم نے کی ہے، وہ بات ابھی سمجھ نہیں آئے گی، لیکن اس کو یاد کر لیں، آگے چل کے سمجھ میں آئے گی. وہ بات میں نے کیا کی ہے؟ ظوف قوی نہ ہو. ظوف کی کئی قسمیں ہوتی ہیں. ایک حدیث جو ہے نا، آپ سمجھے اس میں 17 قسم کا ظوف ہوتا ہے. کتنی قسم کا؟ مثال کے 17 قسم کا. 17 قسم کا جب اس میں ظوف ہوتا ہے تو کوئی ظوف قوی ہوتا ہے، کوئی ظوف کیا ہوتا ہے؟ کمزور ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ظوف کی بھی اقسام. تو ظوف اگر کم ہو، ظوف کیا ہو؟ ہاں، کمزوری کم ہو نا، تو 2-4 کمزور مل کے بوجھ اٹھا ہی لیں گے نا. تو اگر سب کی جو ہے وہ کمر کا درد چک نکلی ہوئی ہو ہے، تو پھر 10 بھی جمع ہو جائیں تو پھر کوئی بوجھ نہیں اٹھا سکتے. ظوف بھی قوی نہیں ہے، پھر یہ حسن نہیں بن سکتی، چاہے زیادہ بھی طور کو. ٹھیک ہے. ظوف کب قوی ہوتا ہے، کب کمزور ہوتا ہے، وہ ہم آگے یہی تو پڑھیں گے. مردود کی قسمیں پڑھیں گے نا. یہ مردود کیا ہے؟ اس کی 4 قسمیں مقبول کی، مردود کی 17 بن جائیں گی. جس حدیث کو ریجیکٹ کرنا ہے، ہاں، اس کی 17 قسمیں. ٹھیک، تو یہ بات سمجھ میں آ گئی. آگے چلیں. امام ترمذی کے 2 قول ہیں جو سنن ترمذی میں وہ بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک قول ہے ان کا، ھذا حدیث حسن صحیح. کیا کہتے ہیں امام ترمذی؟ ایک حدیث وہ نقل کرتے ہیں اور اس کے بعد تبصرہ کر دیتے ہیں اس حدیث پہ. کیا تبصرہ کرتے ہیں؟ یہ حدیث حسن ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ ایک حدیث حسن بھی ہو سکتی ہے، صحیح بھی ہو سکتی ہے، کیا مراد ہے؟ ابھی تو ہم نے کہا ہے نا کہ حسن میں اور صحیح میں فرق ہے. کیا فرق ہے؟ ایک شرط کا فرق ہے نا، ایک شرط کا فرق ہے. تو امام ترمذی اکثر یہ جملہ بولتے ہیں کہ یہ حدیث کیا ہے؟ حسن ہے، صحیح ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ تو اس کی 2 انٹرپریٹیشن کی گئی ہیں. ایک یہ کہ اس سے مراد ہے حسن او اس میں معذوف ہے، او صحیح. ایک انٹرپریٹیشن کی گئی ہے دوسری کہ اس سے مراد ہے حسن و صحیح. اگر سند ایک ہے، اگر سند ایک ہے تو پھر یا یہ حدیث حسن ہے یا صحیح ہے. اگر سندیں 2 ہیں، سندین 2 سندیں ہیں، تو ایک سند سے یہ حدیث حسن ہے، دوسری سند سے کیا ہے؟ ٹھیک. امام ترمذی کہہ رہے ہیں کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے، مطلب یہ حدیث حسن بھی ہے اور ایک سند سے حسن ہے، دوسری سند سے صحیح. اور اگر اس کی سند ہی ایک ہو تو پھر یا حسن ہے یا صحیح ہے. ٹھیک ہے، حسن پہ عمل کا، یعنی کم از کم درجہ اس کا حسن کا ہے. چلو صحیح نہیں بھی مانتے تو کم از کم اس کا درجہ کیا ہے؟ حسن. دوسری جو اصطلاح استعمال کرتے ہیں امام ترمذی وہ ہے حسن غریب. اس سے کیا مراد ہے؟ امام ترمذی یہ کہتے ہیں
کہ حسن وہ ہے جس کے ایک سے زیادہ طرق ہوں. حسن وہ ہے جس کے ایک سے زیادہ طرق ہوں. اور غریب کے کتنے طرق ہوتے ہیں؟ ایک ہی طرق ہوتا ہے نا. غریب ہم نے کہا تھا ایک. مشہور جس کے 3 راوی ہوں، عزیز 2، اور غریب جس کا ایک ہی راوی ہو، یعنی اس کا ایک ہی طرق ہوگا. تو اب یہ کیسے جمع ہوگا؟ جی حسن و غریب. امام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ امام ترمذی یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ جو سند ہے نا اس کی، یہ حسن ہے جس سے میں نے بیان کیا، لیکن ایک اور سند بھی ہے جو کہ غریب ہے. حسن غریب سے مراد حسن و غریب. یہ بات کلیئر ہو گئی امام ترمذی کی اصطلاحات، کیونکہ یہ اس سے متعلق تھی نا حسن سے، تو اس لیے ہم اس کو لے آئے. ایک اور چیز ہے خبر الواحد المحتف بالقرائن. اوپر ہم نے اس کا ٹائٹل لکھا ہے، صاحب کتاب نے بھی اس کا تذکرہ کیا ہے. خبر الواحد، خبر واحد تو پڑھی ہے نا. المحتف بالقرائن، ایسی خبر واحد جس کو گھیرا ہوا ہو قرائن نے. قرائن اس کی 3 قسمیں. قرینہ کہتے ہیں جو چیز ملی ہوئی ہو. قرین کا لفظ قرآن میں آیا نا. قرین اس کو کہتے ہیں جو اونٹ پہ آپ کے ساتھ پیچھے بیٹھا ہو، مل کے بیٹھا ہو. تو بعض اوقات خبر کے ساتھ کچھ چیزیں ملی ہوئی ہوتی ہیں جس سے اس خبر کی مزید تصدیق ہو رہی ہوتی ہے. اس خبر کی اتھینٹسٹی اس سے کیا ہو رہی ہے؟ بڑھ رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یہ 3 ہیں. ما اخرجہ الشیخان، ہے خبر واحد، لیکن اضافی چیز کیا آ گئی کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں آ گئی، تو یہ قرینہ ہے. میں آ گئی. بات سمجھے ہم کیا بات کر رہے ہیں. ایک ہے خبر واحد، ٹھیک ہے. خبر واحد کو مزید کوئی اعزاز حاصل ہو گیا کہ وہ بخاری میں آ گئی یا مسلم میں آ گئی یا دونوں میں آ گئی. اس اعزاز سے اس کی اتھینٹسٹی بڑھ گئی. کیوں بڑھ گئی؟ کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کا مقام اور مرتبہ بڑھ جاتا ہے نا. اور بھائی خبر جو ہے نا، خبر ایک شام کے اخبار میں چھپے، ٹھیک ہے، اور ایک نیو یارک ٹائم میں چھپے، تو فرق ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بس یہی بات ہم کر رہے ہیں. خبر تو خبر ہی ہے نا، ٹھیک ہے. اس کو کہتے ہیں قرائن. ٹھیک ہے. ایک چیز آپ کے جو ہے وہ ویب چینل پہ پبلش ہو رہی ہے، اور ایک آپ کے ہاں ایک چینل چلیں، اس کا کوئی گڈ ول ہے، لوگ کہتے ہیں جی یہ ٹھیک ہے، کچھ دھیان کرتے ہیں، تو فرق پڑ جائے گا نا. تو ما اخرجہ الشیخان، کیونکہ شیخان کا مقام اور مرتبہ ہے نا. شیخان، شیخ کی جمع شیخان. کون ہے شیخ؟ امام بخاری اور امام مسلم. الخبر المسلسل، الخبر المسلسل بالائمہ، وہ خبر جس کی سند میں ائمہ دین ہو. جیسے ہم نے کہا تھا کہ امام احمد
کس سے نقل کرتے ہیں؟ امام شافعی سے، امام شافعی امام مالک سے، امام مالک امام نافع سے، امام نافع عبداللہ بن عمر سے. گولڈن چین، اس کو کیا کہتے ہیں؟ گولڈن چین. سلسلہ تو ذہب سونے کو کہتے ہیں نا، سلسلہ چین کو کہتے ہیں. تو اب یہ قرینہ ہو گیا نا، ایک اضافی چیز آ گئی نا، خبر واحد. صرف خبر واحد نہیں ہوگی. تیسری چیز الخبر المشہور. خبر مشہور وہ خبر جو پھیل جائے، عام ہو جائے، خاص طور پہ فقہاء اور علماء کے طبقے میں. تو یہ اس کا مشہور ہونا بھی ایک اضافی قرینہ ہے. یعنی اس کی اہمیت، اس کی سگنیفیکنس کی وجہ سے، امپورٹنس کی وجہ سے وہ مشہور ہوگی نا، معروف ہوگی، فیمس ہوگی. جی اجتہاد کی بات نہیں کر رہے ہم، تو خبر کی بات کر رہے ہیں، حدیث کی بات کر رہے ہیں. خبر واحد تھی لیکن علماء فقہاء میں مشہور اور معروف ہو گئی. تو اب اپنے مشہور اور معروف ہونے کی وجہ سے وہ صرف خبر واحد نہیں ہوگی بلکہ المعتف بالقرائن ہو گئی. یعنی ہم نے کہا تھا ایک ہوتی ہے خبر واحد اور ایک ہوتی ہے خبر متواتر. تو درمیان میں ایک درجہ کیا ہے؟ سمجھ آ رہی ہے نا بات؟ یہی کہا تھا نا، ایک متواتر ہے اور ایک کیا ہے؟ خبر واحد ہے. یہ درمیان میں درجہ کیا ہے ان کے؟ خبر واحد المحتف بالقرائن. ٹھیک ہے، یہ نہ متواتر ہے نہ خبر واحد ہے، درمیان میں ہے. تو اس سے کیا حاصل ہوتا ہے؟ اس سے بھی علم یقین حاصل ہوتا ہے. کیا حاصل ہوتا ہے؟ علم یقین. ہم نے کہا تھا نا اس سے کیا حاصل ہوتا ہے؟ علم یقین. اس سے کیا حاصل ہوتا ہے؟ ظن. لیکن تحقیق کے بعد یقین حاصل ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو المحتف بالقرائن سے بھی کیا حاصل ہوتا ہے؟ یقین. اوور آل یقین، اوور آل ایک مجموعی یقین. ٹھیک ہے، بالائمہ، جس میں مسلسل ائمہ دین ہو، جس کی چین میں بڑے بڑے امام ہوں. ٹھیک ہے، ایک اور چیز جو انہوں نے یہاں پہ بیان کی ہے، مراتب الصحیح، صحیح کے مراتب. یعنی ایک حدیث صحیح ہے نا تو پھر اس میں بھی مراتب ہے نا. ٹھیک ہے، پہلا مرتبہ کس کا ہے؟ جو حدیث بخاری پلس مسلم میں ہو. دوسرا صرف بخاری میں ہو. تیسرا صرف مسلم میں ہو. چوتھا شرائط پہ ہو، بخاری پلس مسلم کی شرائط پر ہو. صرف بخاری کی شرائط، صرف مسلم کی شرائط. اور ساتواں جو اس کے علاوہ، جیسے صحیح ابن حبان، ابن حبان نے بھی صحیح مرتب کی ہے نا. صحیح ابن خزیمہ نے بھی صحیح مرتب کیا. تو اس کے علاوہ جو ہے دو رویے حدیث کے حوالے سے. ایک رویہ جو ہے اس کو کہتے ہیں انکار حدیث. کیا کہتے ہیں؟ اور ایک ہے جسے کہتے ہیں استخفاف حدیث. کیا کہتے ہیں؟ انکار تو ہے کھلم کھلا حدیث کا انکار کر دینا، حدیث کو ماننا ہی نہ کہ سورس آف شریعہ نہیں ہے، صرف قرآن ہمارے لیے کافی ہے. ان کو کیا کہتے ہیں؟ اہل قرآن. ان میں معروف کون ہوا زیادہ؟ غلام احمد پرویز. اور بھی لوگ ہیں، عربوں میں بھی ہیں، لیکن ہمارے ہاں اس سے پہلے بھی ہیں عبداللہ چکڑالوی اور بہت سارے لوگ ہیں، اسلم جراج پوری وغیرہ. لیکن غلام احمد پرویز ذرا زیادہ معروف ہو گیا. اس کے اوپر اچھا کام کس نے کیا؟ پروفیسر ڈاکٹر محمد دین قاسمی صاحب کا ہے. کس کا؟ محمد دین قاسمی صاحب کا. ان کا جماعت اسلامی سے تعلق ہے، لیکن بہت اچھا کام پرویز کے اوپر، بہت معیاری کام، کوالٹی ورک ہے. ان کا پی ایچ ڈی کا تھیسس ہے مطالب الفرقان. مطالب الفرقان کے اوپر پرویز کی جو تفسیر ہے نا مطالب الفرقان، اس کا انہوں نے تحقیقی جائزہ لیا.
اور ایک اور ان کی کتاب پڑھنے والی ہے غلام محمد پرویز اپنے الفاظ کے آئینے میں. تو جس نے پرویز کے اوپر، یا وہ لوگ جو کہ منکرین حدیث ہیں، خود پرویز بھی چغالی کرتا ہے پہلوں کی، لیکن یہ ہے کہ اس کے بعد تو جتنے ہیں سب اس کے افکار کی چغالی کرتے ہیں. ٹھیک ہے، کسی نے کوئی نیا کام نہیں کیا. تو ایک تو پروفیسر ڈاکٹر محمد دین قاسمی صاحب کا، اور دوسرا جو ہے وہ مولانا عبد الرحمن کیلانی صاحب کا، آئینہ پرویزیت. ٹھیک ہے، مولانا عبد الرحمن کیلانی صاحب، اچھا کام ہے. کوئی بھی جو شخص حدیث کو نہ مانتا ہو، حدیث کے اوپر اس کے اعتراضات پیدا ہوتے ہوں، ان دو لوگوں کی کتابیں ریفر کر دیں، بہت مل جاتی، نیٹ پہ سرچ کر لیں. مولانا عبد الرحمن کیلانی صاحب کی کتاب ہے آئینہ پرویزیت. ٹھیک ہے. دوسرا ایک رویہ پیدا ہوا بر صغیر میں، وہ انکار حدیث کا رویہ نہیں تھا، وہ کیا تھا؟ استخفاف. استخفاف کہتے ہیں حدیث کو ہلکا سمجھنا، حدیث کو اس کا مقام نہ دینا. مانتے ہیں لیکن اس طرح سے نہیں مانتے جیسے ماننا چاہیے. تو دونوں کو گڑبڑ نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی غامدی تو منکر حدیث ہے. نہیں، اس طرح سے نہیں. فرق ہے غلام محمد پرویز میں اور غامدی صاحب میں، بہت فرق ہے. غلام محمد پرویز تو 5 نمازوں کو نہیں مانتا، نہ زکوٰۃ مانتا ہے، نہ حج مانتا ہے، نہ روزہ مانتا ہے. وہ تو نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، روزے بھی رکھ رہے ہیں، زکوٰۃ بھی مانتے ہیں، حج کے بھی قائل ہیں. فرق تو پڑا نا، کیوں نہیں فرق پڑا؟ تو استخفاف حدیث، اس میں جو رویے پیدا ہوئے، اس میں جو شیڈز آئے، ایک تو آپ کو میں نے کہا تھا کہ درایت کے رستے سے آیا. ٹھیک ہے، حدیث کا درایتی معیار، یہ کس کا تھا؟ مولانا تقی امینی کا. اس کے اوپر بہت اچھا کام ہمارے استاذ ہیں جو ڈاکٹر حافظ حمزہ مدنی صاحب کا، ان کا پی ایچ ڈی کا تھیسس ہے بہاولپور یونیورسٹی سے، علم حدیث میں اسناد اور متن کی تحقیق کے اصول. علم حدیث میں اسناد اور متن کی تحقیق کے اصول، یعنی جن لوگوں نے عقلی بنیادوں پہ حدیث کا رد کیا ہے تو انہوں نے اس عقلی ریشنل اپروچ کو ریسپانس کیا، یا جنہوں نے اس بنیاد پہ حدیثوں کو رد کیا کہ جی صحابہ بھی تو حدیثیں رد کر دیتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، وہ نہیں رد کرتے تھے، مس کنسیپشنز ہیں یا مس انڈرسٹینڈنگ ہیں. اس کو استدراکات صحابہ کہتے ہیں کہ صحابہ ایک دوسرے کو پکڑ لیتے تھے بعض اوقات. دوسرا رویہ ہم نے کہا تھا سنت اور حدیث میں فرق، یہ کس نے پیش کیا تھا؟ مولانا امین حسن اصلاحی صاحب نے، اور اس کو پھر آگے غامدی صاحب نے بڑھایا. مولانا امین حسن اصلاحی صاحب کے تصور حدیث پہ بہت اچھا کام کیا ہے غازی عزیر صاحب نے، انکار حدیث کا نیا روپ. غازی عزیر صاحب سعودی عرب میں ہوتے ہیں، جید علماء میں سے ہیں. انکار حدیث کا نیا روپ 3-4 جلدوں میں یہ پبلش ہوا ہے، یہ ان کا مقالہ. تو یہ اصلاحی صاحب کا جو تصور سنت ہے اس پہ ایک اچھا رسپانس ہے. اور یہ جو تقی امینی صاحب کا تصور سنت تھا، جس کو بعد میں عمار خان ناصر صاحب، شاید آپ نے نام سنا ہو، ٹھیک ہے، عمار خان ناصر صاحب جو مولانا زید الراشدی صاحب کے بیٹے ہیں، گجرانوالہ سے تعلق ہے. تو ایک مجلہ نکلتا ہے شریعہ کے نام سے، اس کے ایڈیٹر بھی ہیں. انہوں نے بھی اشراق کے اندر، اشراق جو غامدی صاحب کا مجلہ ہے، اس میں اس تصور کو آگے بڑھایا تھا تقی امینی صاحب کے. لیکن یہ ہے کہ دونوں کو رسپانس کیا بہت اچھے طریقے سے حافظ حمزہ مدنی صاحب نے. اور ہم نے بھی جو ایک مجلہ نکلتا ہے رشد کے نام سے، کبھی آپ اس کو سرچ کریں، وہ یہ 5 سال سے میری ایڈیٹرشپ میں نکل رہا ہے، ششمائی ہے، بائی اینول ہے، ریسرچ جرنل. اس میں ہم نے ایک جرنل خاص طور پہ اس فکر کے اوپر اس کو خاص کیا تھا، حدیث کے درایتی معیار پہ. رشد، ششمائی رشد کہتے ہیں اس کو، گوگل کریں گے آپ کے سامنے آ جائے گا. رشد کے نام سے اس کی ویب سائٹ بھی بنی ہے، rushd.org. پھر یہ ہے کہ آج کل ایک اور صاحب کا نام بہت زیادہ آ رہا ہے خاص طور پہ میڈیا میں، انجینئر محمد علی مرزا صاحب.
ان کا جو کام ہے اس کو بہت اچھے طریقے سے خود میں اس کو رسپانس کر رہا ہوں، تو انشاءاللہ سے تقریباً آخری مراحل میں ہے اور وہ بھی انشاءاللہ سے آ جائے گا۔ جی وہ بیسیکلی استخفاف اس کو نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ وہ تو حدیث کو مانتے ہیں نا۔ بیسیکلی انہوں نے، اگر میں ایک لفظ میں کہوں تو انجینئرنگ کی ہے، حدیث میں کیا کی ہے؟ انجینئر ہے نا، تو انجینئرنگ دکھائی ہے۔ تو اس انجینئرنگ کو ہم نے کیا کیا ہے؟ ریورس انجینئرنگ میں لے گئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک۔ زندگی شعور سے، الحکمہ انٹرنیشنل آپ کا تعاون درکار ہے۔ آپ ہماری معاونت کے ذریعے اس مقدس مشن میں ہمارے رفیق بن جائیے۔ فار ڈونیشن اکاؤنٹ نمبر 059292131002741، برانچ کوڈ 0727، اکاؤنٹ ٹائٹل حافظ شفیق الرحمان، MCB۔